اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں کچھ اور بات ہے، جبکہ بوڑھے بزرگ بیچارے کو سمجھ نہیں لگی کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا ہاتھ کھیلا۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا کھانا پکا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک دور اندیشی تھی، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دن کے بعد روئے زمین کے اوپر تیری کوئی بندہ عبادت نہ کرے تو پھر اپنے ان بندوں کی مدد نہ کر۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سیرت النبی علیہ السلام کچھ دیگر موضوعات کی وجہ سے تعطل کا شکار رہی ہے۔ پھر سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ قافلہ بچ نکلا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایک تو اس نے اپنا رستہ تبدیل کیا، اور دوسرے نمبر پر مکہ میں پیغام بھیجا، ایک میسج پاس کیا کہ مدینہ کے لوگ آپ کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا تم بھی باہر نکلو اور اپنے تجارتی قافلے کا دفاع کرو۔ بیچ میں ابو سفیان کا قافلہ بھی نکل گیا، مکہ کے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ قافلہ بچ گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابو جہل اور اس کے رفقا انتہائی تکبرانہ انداز اپناتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے انتہائی جوش انتقام پر تلے ہوئے تھے، اور ہر صورت وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی اثنا چلتے چلاتے بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے، کیونکہ گھروں سے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کی طرف، بیچ میں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قربان جاؤں، صحابہ کرام نے انتہائی جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ رسپانس دیا، وہ مشورے دیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی خوش ہوئے، ان کو ایک حوصلہ ملا، ان کی ہمت بلند و بالا پہاڑوں سے بھی اونچی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کر بدر کے میدان کا رخ کر دیا۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے آگے چند ایک واقعات جو کہ بیچ میں اور آگے تھے۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس جاسوسی کے لیے نکلے، اپنے ساتھ اپنے یار غار کو لیا، جو کہ بالعموم ہر مشکل موڑ میں یہ شخص ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نکلے، ایک بوڑھا بزرگ بندہ ان کو رستے میں ملا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں لشکروں کے متعلق پوچھا، اور دونوں کے متعلق پوچھنے میں حکمت یہ دکھائی دے رہی ہے، اگر اللہ کے نبی صرف مکی لشکر کے حوالے سے پوچھتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ مدنی لشکر میں سے ہیں اور ان کی جاسوسی کرنے نکلے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مکی لشکر کا بھی پوچھا اور مدنی لشکر کا بھی پوچھا کہ ذرا مجھے بتائیں وہ لوگ کتنے کتنے ہیں، کہاں کہاں پر پہنچے ہوں گے۔ وہ بوڑھا شخص بھی تھوڑا ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تمہیں دونوں کے متعلق بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے بھی اپنے متعلق مجھے بتانا ہوگا کہ تم کہاں سے ہو، کن لوگوں میں سے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسی شرط پہ آپ نے ہمیں یہ بات بتانی ہے تو ہمیں قبول ہے۔ اس بوڑھے بزرگ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکی لشکر کے حوالے سے بتایا، اور ساتھ میں کہنے لگا کہ اگر بتانے والے نے مجھے واقعتاً صحیح بتایا ہو، یعنی خبر دینے والا سچا ہو، تو آج وہ لوگ فلاں جگہ پر ہوں گے۔ اور ٹھیک اس بندے نے اسی مقام کا نام لیا جہاں پر اس دن اس موقع کے اوپر مکی لشکر وہاں موجود تھا۔ اور پھر اس بندے نے مدنی لشکر کے حوالے سے بتایا کہ محمد علیہ السلام اور ان کا لشکر اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں فلاں جگہ پر پہنچے ہوں گے۔ اور ٹھیک اس نے اسی جگہ کا نام لیا جس جگہ مدنی لشکر پڑاؤ ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ان کا اندازہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ ایک دن میں کتنا سفر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس بندے نے پھر آگے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ بھئی تم کن میں سے ہو۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے، اپنی شناخت کو چھپا کر رکھتے ہوئے تاکہ اس بندے کو پتہ نہ چلے ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ ایک اعتبار سے وہ بات بالکل سچی ہے، لیکن اس بوڑھے بزرگ کا مقصد اس جواب سے پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شرط بھی پوری کر دی، ان کو جواب بھی دے دیا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شناخت کو بھی چھپا کر رکھا اور کہہ دیا نحن من الماء، ہم پانی میں سے ہیں، جو کہ انسان کی خلقت، انسان کی اصلیت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد من ماء مہین، ایک ایسے پانی سے اس انسان کی خلقت اور اس سلسلے کو جاری کیا گیا ہے جو کہ ماء مہین ہے۔ اب وہ بوڑھا بزرگ بیچارہ دیکھتا رہ گیا کہ بھئی یہ اس بندے نے میرے ساتھ ہاتھ کر لیا، اور ساتھ میں پوچھتا رہ گیا کہ بھئی تم کس پانی میں سے ہو، عراق کے پانی میں سے ہو، مدینہ کے پانی میں سے ہو، مکہ کے پانی میں سے ہو، تم کس پانی میں سے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی، محض جو کمٹمنٹس ہوئی، جو شرائط طے ہوئے تھے، ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ کر جواب دے دیا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رہے، ایک تو جھوٹ جس کو سراسر جھوٹ کہا جاتا ہے، صریحی جھوٹ کہا جاتا ہے، دو تین مواقع کے اوپر شریعت مطہرہ نے جھوٹ بولنے کی گنجائش دی ہے۔ ایک اس میں سے جنگ کے دوران ایک بندہ جنگی حکمت عملی بناتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کار یہ رہا، جانا کہیں اور ہوتا، مشہور کچھ اور کرتے، نکلتے کہیں اور، جا کر کہیں اور چلے جاتے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی اور جنگی حکمت عملی۔ تو جنگ کے دوران ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دشمن کے ساتھ یا دشمن کے سامنے اپنی حکمت عملی، اپنی پالیسی واضح نہ کرنا، اس کو چھپا کر رکھنا اور اس کو کسی اور طرف لگائے رکھنا، یہ ہے جنگی پالیسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ دوسرا، جس مقام کے اوپر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، ایک بندہ دو بندوں کے درمیان صلح کراتا ہے، دو بندے ہیں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کی لڑائی ہوئی ہے، تیسرا ایک بندہ آ کر درمیان میں صلح کرانا چاہتا ہے، جھوٹ بول کر صاف صریح اس بندے کے لیے گنجائش ہے تاکہ وہ دونوں مسلمان آپس میں ایک ہو جائے اور ان کی صلح ہو جائے۔ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مردوں کو اسپیشلی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت دی گئی
کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جائے۔ لہٰذا یہ 3 مواقع ایسے ہیں جن کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جس کو معاریض کہا جاتا ہے۔ معاریض کا معنی ہے بندہ بات کچھ کہہ دے، سننے والا اس سے کچھ اور مطلب لے جبکہ کہنے والے کے ذہن میں کچھ اور مطلب ہو، اس کو کہا جاتا ہے معاریض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی المعاریض لمندوحہ عن الکذب، بندہ معاریض والے الفاظ استعمال کر کے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی نے نحن من الماء بات کہہ کر معاریض والے الفاظ استعمال کیے اور اپنی شناخت کو چھپا کر رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں کچھ اور بات ہے، جبکہ بوڑھے بزرگ بیچارے کو سمجھ نہیں لگی کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا ہاتھ کھیلا۔ تو لہٰذا کئی ایک مواقع کے اوپر صاف صریح جھوٹ سے بچنے کے لیے شریعت نے معاریض کی گنجائش بھی دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب واپس پلٹ کر آئے، اسی موقع کے اوپر اسی شام مزید جاسوسی کے لیے اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا دستہ روانہ فرمایا۔ ان میں سے ایک علی بن ابی طالب تھے، ایک زبیر بن عوام تھے اور ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ یہ تینوں چلے گئے مکی لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے، کہاں پر ہیں، کتنے لوگ ہیں، تعداد کتنی ہے ان کی۔ وہ جا کر سیدھے بدر کے چشمے کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں 2 غلام ملے جو کہ بدر کے چشمے سے پانی بھر رہے تھے۔ ان تینوں لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، کیپچر کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب کبھی کوئی بھی مشکل وقت آتا فوراً اللہ کے نبی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے، اپنے رب سے مدد مانگتے کہ یا اللہ تو ہی ہے بچانے والا، مدد کرنے والا۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا وتیرہ بھی رہا ہے۔ یاد ہے نا، جس وقت اس ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑا، یہاں ابراہیم مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کیا، اپنا تعلق استوار کیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت بچائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پر پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی مصلی پہ کھڑے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام ان دونوں غلاموں کو پکڑ کر لائے، ان سے پوچھنے لگے کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ ہم تو قریش یعنی مکی لشکر جو کہ ابو جہل کا لشکر تھا، ہم ان کے غلام ہیں اور ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ تم لوگوں نے لشکر کے لیے پانی پورا کرنا ہے۔ یہ جواب صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ ان کے ذہن میں دراصل ایک بچی کھچی ایک تھوڑی سی آرزو اور تمنا اب بھی باقی تھی کہ ممکن ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن میں بھی فرمایا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا، دوسری طرف مکی لشکر ہے۔ ابو سفیان کے قافلے میں صرف 40 لوگ ہیں اور اس میں منوں کے حساب سے سونا تھا، دوسری طرف لڑائی لڑنی تھی، دوسری طرف خون ریز معرکہ لڑنا تھا، دوسری طرف خون بہنا تھا، دوسری طرف شہادتیں ہونی تھی، زخمی ہونے تھے، یہ سارے معاملات تھے۔ تو انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو یوں 2 معاملات میں اختیار دیا جائے تو آسانی والے معاملے کو یہ منتخب کرتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی بھی کوشش یہی تھی
کہ ہمیں ابو سفیان کا قافلہ کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ لگ جائے، لیکن وہ تو نکل چکا تھا، میرے رب کو کچھ اور منظور تھا، میرے رب نے یہ لڑائی کروانی تھی، بغیر وعدے کے، بغیر پہلے سے پلاننگ کے اچانک سے دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کو یہ جواب پسند نہیں آیا اور وہ اس کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ خوب مار پٹائی کے بعد ان دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں بھئی ہم ابو سفیان کے قافلے کے لوگ ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز ختم کر چکے تھے۔ جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غصے کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں صحابہ کرام سے کہا کہ جب ان دونوں نے تمہیں سچ کہا تو تم اس کو مارنے لگے، اور جب ان دونوں نے تم سے جھوٹ بولا تو تب تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے، انویسٹیگیشن کے دوران اگر کوئی کسی ملزم کو سزا ملتی ہے اس سے کوئی بات اگلوانے کے لیے، تو شریعت مطہرہ میں کچھ نہ کچھ گنجائش اس میں موجود ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران ایک ہے انٹروگیشن، ایک ہے ایک بندہ مجرم ٹھہر چکا ہے، نہ مجرم ہے نہ اس کے اوپر انٹروگیشن کا کوئی سلسلہ ہے، محض انویسٹیگیشن ہے، محض اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو لہٰذا حکومتی اداروں کو کچھ نہ کچھ شریعت نے یوں گنجائش دی ہے، لیکن جتنی گنجائش ہے یہ گنجائش اتنی ہی ہوگی، اس سے آگے بڑھنا شرعاً درست اور جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، بلکہ محض ان کے ایک غلط پالیسی یا غلط فیصلے کے اوپر ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بھئی وہ سچ بول رہے تھے کہ ہم مکی لشکر کے غلام ہیں، تو تم اس کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، اور جب ان دونوں نے جھوٹ بولا تو تم نے اسے چھوڑ دیا، ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں کو پاس بلایا، دونوں سے مزید مکی لشکر کے متعلق پوچھنا چاہا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اس وقت مکی لشکر اس ٹیلے جو کہ بدر کے میدان ہے اس کے دوسری طرف ایک ٹیلے کے دوسری جانب وہ لوگ موجود تھے، انہوں نے بتا دیا کہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہمیں ایگزیکٹ فگر کا پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنا کھانا پکا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی ایک دور اندیشی تھی، وہاں سے اندازہ لگایا جانا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں۔ تو آگے سے ان دونوں غلاموں نے کہہ دیا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، لشکر کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اندازہ لگایا، پھر تو لگتا ایسا ہے کہ یہ لوگ 900 اور 1000 کے درمیان ہے، اور وہ ایگزیکٹ فگر جو 1000 کی تعداد میں وہ لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل صحیح تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مکی لشکر ہے، اس مکی لشکر میں کون کون قریش کے اشراف، قریش کے بزرگ، قریش کے بڑے لوگ موجود ہیں؟ انہوں نے پھر نام گنائے کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو البختری ہے، فلاں ہیں، کافی سارے نام گنا دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ، آج مکہ کی وادی نے اپنے جگر گوشے لا کر تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کو چھوڑ دیا، واپس کر دیا، کیونکہ ان کا کوئی گناہ نہ تھا اور ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے پھر اپنے لشکر کو اٹھا کے میدان بدر کی طرف انہوں نے چہل قدمی کی اور چل پڑے۔ اس رات ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت نازل ہوئی، اور وہ اس رات بارش کا نزول تھا۔ اس کے 2 فائدے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی اذ یغشیکم النعاس، ایک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اونگ اور نیند کو زبردستی طاری کرا دیا تھا، اور اس رات مسلمان خوب سوئے رہے، پوری رات انہوں نے آرام کیا، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی مسئلہ کے،
تاکہ ان لوگوں کی نیند پوری ہو اور اگلے دن کے لیے یہ لوگ چاقو چوبند ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اور اگلے دن جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس لڑائی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اونگ کو زبردستی مسلط کر دیا تھا۔ وہ اونگ کی کیفیت میں تھے، یعنی کہ وہ ٹینشن سے باہر نکلے، وہ ریلیکس ہوں، اور اتنے بھی ریلیکس نہ ہو کہ دشمن جو کچھ کرتا رہے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، ان کو احساس بھی نہ ہوتا رہے، ایسے بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، ان کے اوپر نیند کا مسلط کیا جانا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس گھوڑا تھا، کہتے ہیں کہ پوری رات میں مسلمانوں کا پہرا دیتا رہا، سب کے سب لوگ خوب خراٹے لے لے کر آرام فرما رہے تھے، سوائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے۔ درخت کے نیچے مصلی بچھایا، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور اگلے دن بھی پھر دعائیں مانگی ہیں، اپنے اللہ سے ڈائریکٹ ایسی باتیں کی کہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ توکل بھی وہی ہونا چاہیے، بندہ اپنے رب کو رب سمجھے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے دن کے بعد روئے زمین کے اوپر تیری کوئی بندہ عبادت نہ کرے تو پھر اپنے ان بندوں کی مدد نہ کر، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت زندہ و جاوید رہے، تیری توحید زندہ رہے اور اسلام اور توحید کی آواز دنیا میں پھیلتی رہے، تو پھر تو نے یا اللہ اپنے اس عصابہ، اپنے اس لشکر، اس جماعت، اس جتھے کی مدد لازماً کرنی ہے۔ بالکل دو ٹوک الفاظ میں سیدھے سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پوری رات اللہ کے نبی نے یوں عبادت کی، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر رکھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ ایک تیسری مدد، اس رات اللہ تعالیٰ نے خوب ان کے اوپر بارش برسائی، اور بارش برسانے کے دو فائدے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ایک تو مسلمانوں کی طہارت، ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے مسلمانوں کو پاک کر دیا تھا۔ دوسرا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے مسلمانوں کے قدم جما دیے تھے، ٹکنے دیے تھے، مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے تھے، ریلیکس ہو گئے تھے، نیند بھی پوری ہے، موسم بھی برابر ہے، آب و ہوا بھی بالکل تازہ ہے۔ اور دوسری طرف جو کہ مکی لشکر کا طرف تھا، ان کی طرف وہ بارش برسی انتہائی موسلادھار بن کے، انتہائی تیز رفتار بن کے، انتہائی ان کو نقصان پہنچانے والی بارش تھی۔ ان کی طرف کیچڑ بن گیا، قدم ٹکنے نہیں پائے تھے، ان کے قدم جمتے نہیں ہوتے تھے، پھسلن ان کی طرف بہت زیادہ بن گئی تھی، جبکہ ان کی طرف ریتلا علاقہ انتہائی بارش کی وجہ سے مضبوط ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے پیش قدمی کرنا انتہائی آسان تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رہے، چونکہ بارش کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے بارش برسا کے، اور یہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مسلم میں امام مسلم علیہ الرحمہ نے واقعہ نقل فرمایا، ایک مرتبہ بارش برسنے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر ہٹا دی، اپنی پیٹھ کو ننگا کر کے بارش میں نہانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ بارش میں نہا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا سلجھا ستھرا بہترین جواب دیا، انہو حدیث عہد بربہ، یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے برسائی جا رہی ہے، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بارش برس رہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں بارش کے پانی میں نہا رہا ہوں۔ لیکن بارش کے پانی میں اس سے استشفاء یعنی شفا حاصل کرنا، اس کو شفا والا پانی سمجھنا، جیسا کہ کئی ایک علاقوں میں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور بارش کا پانی خصوصاً کسی بھی موسم کی پہلی بارش ہو، اس پانی کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو پیا جاتا ہے، اس کے ساتھ نہایا جاتا ہے، اس کے ساتھ شفا حاصل کی جاتی ہے۔ تو شفا کی کوئی واضح دلیل اور نص نہیں ہے،
البتہ اس کو مائے مبارک ضرور کہا گیا ہے کہ یہ بابرکت پانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ زمین جو کہ مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش کی وجہ سے اس زمین کو زندہ کرتا ہے، لوگوں میں، انسانوں میں ایک روح بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے۔ اس موقع کے اوپر آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید پیش قدمی کی اور بدر کے میدان کی طرف رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں چل پڑے، جو کہ مزید انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔